نمبر 90، تعصب اور بیجا طرفداری. ان تعصب الانسان لطائفته على الحق والباطل امر لا بد منه عنده، وذكر الله فيه ما ذكر. ان کے نزدیک، اہل جاہلیت کے نزدیک، انسان کا اپنے قبیلے کی طرفداری کرنا ایک لازمی چیز ہے، چاہے معاملہ حق ہو یا باطل. بس اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی، یعنی ہمارا قبیلہ صحیح ہوتا ہے چاہے حق پر ہو یا نہ ہو. ساتھ دینا تو اپنے لوگوں کا پڑے گا نا بھائی. ٹھیک ہے غلطی اپنی ہے لیکن ساتھ تو اپنا ہی دینا پڑے گا. تو انسان اس زمانے میں ان کا بھی حال یہ تھا، ہمارا قبیلہ صحیح ہو یا غلط، ہم قبیلے کے ساتھ ہیں. تو قبیلے کا ساتھ دینا ناحق میں ان کے ہاں ایک لازمی چیز تھی، دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. اپنے ہی لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا. آج کتنی جماعتیں، قبیلے، قومیں اپنے ہی لوگوں کی طرفداری کرتی، چاہے غلطی ہے. اپنا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا آدمی، اس نے کچھ غلطی کی ہے، کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے، لہذا اس کا بھائی، اس کا باپ آ کے اس کی پٹائی کر دیا، بدتمیزی کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ میں، بچیوں کے ساتھ میں بے حیائی کرتا ہے، اس طرح سے چھیڑتا ہے ان کو. اس نے غصے میں آ کے غیرت میں اس کی پٹائی کر دی. اب یہ پورا قبیلہ ہمارے آدمی کو تم نے ایسا کیسا کیا ہے، تمہارے آدمی نے کرتوت کیسی کی، اور میں نے زیادہ نہیں تھپڑ لگا دیا اس کو. ٹھیک ہے نہیں مارنا چاہیے تھا لیکن میری تو غیرت ہے، اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے. کہ نہیں تم نے یہ کیا ہے، اب تم کو معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو ہم تمہارے پورے قبیلے پہ حملہ کر دیں گے اور تم سب کی پٹائی کریں گے. غلط ہے یہ، غلط کچھ نہیں ہے، ہمارا آدمی ہے، تم نے ہاتھ کیسے اٹھا اس کے اوپر. جاہلیت ہے. ہونا ہی چاہیے کہ ان میں سے ایک آدمی آئے ایسا کرتا ہے اس کی دھلائی کرتے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں کچھ کو. اچھا کہ آپ نے ایک اور سر پہ بھی ایک ڈنڈا ڈالتے اور پٹائی کرتے، ہم لے جا رہے ہیں اس کو، ہم لے جا کے اس کی ہم خبر لیتے ہیں. یہ انصاف کہ غلط کو غلط کہا جائے، نہیں کہ ہمارا آدمی ہے اس لیے ہم اس کی طرفداری کریں چاہے وہ غلط ہو. قبیلے کی بنیاد پر اپنا پرایا کی تقسیم حق میں نہیں ہوتی. حق حق ہے، چاہے ان کے پاس ہو یا ہمارے پاس ہو. صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، چاہے ان کی غلطی ہو یا ہماری غلطی ہو. تو جاہلیت میں تھا کہ اپنے قبیلے کا ساتھ دینا پڑے گا بھائی، چاہے اپنا قبیلہ غلطی کیوں نہ ہو. اللہ نے اس سے منع کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان کے معاملے میں تم انصاف کو چھوڑ دو، ان کے معاملے میں عدل سے تم دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو عدل کو. بلکہ فرمایا کہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. لہذا آدمی کو عدل انصاف کرنا چاہیے، چاہے غلطی اس کی ہو یا اس کی، پرائے کی ہو یا اپنے کی. یہ نہیں کہ پہلے دیکھے بتاؤ اس میں معاملہ کس کا، پہلے یہ بتاؤ یہ کو نہیں اپنا ہے، یہ ان کا ہے، اب جج میں بنتا ہوں. اب اچھا یہ بتایا بھائی ورنہ میں اس کو سزا دے رہا تھا. یہ اپنا ہے، اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے. جیسے کسی کے پاس کوئی قول لے کر جائے تو یہ قول صحیح کہ غلط ہے، اپنے عالم کا ہے کہ دوسرے عالم کا ہے. عالم کون سا ہے، اپنا ہے کہ دوسرا؟ اپنا ہے کچھ حکمت ہوگی، دوسرے کا ہے کفر ہے، شرک ہے. کتنے لوگ ہیں آپ ایک ہی چیز لے جا کے پیش کریں، فلاں ایک کتاب ہے ایسی، اس کے اندر ایک ایسا ایسا فلاں جملہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے، بے حیائی، بے ہودگی، کیا ہے؟ کون بولا ہے؟ بولنے والا سمجھدار لگتا ہے، نہیں جاہل ہے ایک دم. فلاں علامہ ہے، اچھا کچھ تو بات ہوگی. اللہ والوں کی بات میں بھی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اچھی بات ہے. تو یہ دیکھ کہ آدمی تعویل کر جائے کہ میرا آدمی ہے، کوئی طریقہ ہے، غلط غلط ہے. زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا صحیح ہے اللہ والے ہیں، لیکن یہ بات ثواب نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت سے حدیث سے ٹکرا رہی.
اب انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ہو سکتا ہے اجتہاد کیا ہو، غلطی ہے، اجر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو دے، لیکن بات غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اب یہ سمجھتا ہے کہ بات غلط ہو گئی تو ذات بھی غلط ہو جاتی ہے، ضروری نہیں۔ ایک انسان کوئی غلط بات کہے، ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو لیکن وہ انسان اچھا ہو، لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی ایک بات بھی غلط مان لی تو یہ بالکل ایک دم گمراہ جہنمی قرار پائیں گے، لیکن اس لیے ان کو بچانے کے لیے اس کو بھی بچانا ضروری ہے۔ شخصیت کو بچانے کے لیے اس کی بات، اس کے عمل کی اچھی تعویل کرنا ضروری، ورنہ شخصیت رد ہو جائے گی۔ اس شخصیت کو بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اتنی خیرخواہی اسلام کی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ شخصیات کی اگر آپ اتنی خیرخواہی کر رہے ہیں، دین کی اتنی خیرخواہی کر لیں۔ الدین النصیحہ، خیرخواہی پہلے دین کی کریں آپ، للہ ولرسولہ مقدم ہے، بعد میں عامت المسلمین ہے، اس امام بعد میں آ رہا ہے، لہذا یہ تعصب بھی غلط ہے۔ ایک چیز جو آپ کے نوٹس میں نہیں، جو اسی کے ضمن میں ہے، ان من دینہم، شیخ صالح الفوزان کے نوٹس میں ہے، ان من دینہم اخذ الرجل بجریمۃ غیرہ فانزل اللہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ ایک آدمی کے ظلم کے بدلے دوسرے کا بدلہ دوسرے سے لینا بھی اہل جاہلیت کے دین کا ایک معمول تھا، اس کا بدلہ اس سے لینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل کی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ بھی ایک ان کے نزدیک برائی، ان کے ہاں برائی تھی کہ کسی کا بدلہ کسی سے لیتے تھے۔ ایک آدمی نے غلطی کی ہے، مثلا فلاں قوم کا آدمی اس نے غلطی کی، اس کی سزا اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے رشتہ داروں کو، بلکہ بعض اوقات اس کی پوری کنبے قبیلے اور قوم کو دیتے ہیں کہ اس قوم کے آدمی نے ایسا غلط کام کیا ہے، اس قوم کے آدمی نے ہمارے آدمی کو مارا ہے، لہٰذا اس کے پورے رشتہ داروں کو، کئی لوگ ہیں قتل تک کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں، یہ جاہلیت ہے۔ سزا اسی آدمی کو ہونا چاہیے جس نے غلطی کی ہے، نہیں کہ آپ اس کے متعلقین کو سزا دیں، ان کا اس جرم میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ مزید اور باتیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں، پچھلی مجلس میں ایک چیز ہم نے آخری دیکھی کہ بے گناہ سے یا ایسے انسان سے انتقام لینا جس کا جرم نہ ہو، اور ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دینا، یہ بھی جاہلیت کی برائیوں میں سے تھا۔ اس دور کی دہشت گردی کو دیکھا جائے تو کافی حد تک یہ بات سامنے آتی ہے۔ داعش یا اس جیسی تنظیموں نے اسلام کے نام پر، اسلام کے دشمنوں سے انتقام لینے کے نام پر کئی ایسے لوگوں کو قتل کیا جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لہذا اس طرح کی جتنی بھی تحریکیں ہیں جو اسلام کو سیاسی رنگ میں پیش کرتی ہیں اور اہل علم سے آزاد ہو کر، بلکہ اہل علم کے خلاف بغاوت کا علم بردار ہو کر اور ان کی تکفیر کر کے، اسی طرح سے حکام کو کافر قرار دیتے ہوئے، ان کی بغاوت کرتے ہوئے لوگوں کو بے تحاشا قتل کرنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ اس طرح کی تحریکوں کا طریقہ ہے۔ اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس نے غلطی کی ہے سزا اس کو ہونا چاہیے، سزا دینے والا سزا دینے کا حق رکھتا۔ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی بازار میں اگر آدمی چوری کر لے تو ہاتھ اس کا پکڑ لے اور ہاتھ فوراً وہیں پہ کاٹ دے، یہ نہیں کر سکتے۔ شرعی احکام کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو ان احکام کے نفاذ کی سلطان یا قدرت رکھتا ہو۔ لہذا ہر چیز کے اہل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دین کی حفاظت چاہے علمی میدان میں ہو
یا اسی طرح سے اسلام کے نفاذ کے اعتبار سے ہو، اسلام کے دفاع کے اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، اپنے ذمہ لے لیا جبکہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اس سے اسلام کو فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اسلام بدنام ہوا، مسلمانوں کی جانیں عزتیں آج خطرے میں آ گئی اور ساری دنیا میں ایک منفی ماحول بن گیا ہے۔ اس طرح کی تحریکوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی جس کو شیخ نے بیان کیا ہے، ان من دینہم اخذ الرجل بجریمۃ غیرہ فانزل اللہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ ایک آدمی کے ظلم کے بدلے ایک آدمی کے ظلم کا بدلہ دوسرے سے لینا، یہ بھی اہل جاہلیت کے دین کا ایک معمول تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے جرم اور دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک کا گناہ آپ دوسرے پر نہیں ڈال سکتے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ان کو خراب کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، جیسے اس شہر میں مکہ میں اور اس دن کی فضیلت ہے یا حرمت ہے، الا لا یجنی جان الا علی نفسه، الا لا یجنی جان علی ولده ولا مولود علی والده، خبردار کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا، جان لینے والا، قتل کرنے والا، اس کی سزا اسی پر عائد ہوگی۔ کسی بھی شخص کو اس کے باپ کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا یا اس کے بدلے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک انسان کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ اسلام کا قاعدہ ہے اور یہ واقعی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ہونا چاہیے، لہذا اس سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی سزا دینا اس وجہ سے کہ اس کو اس کی تکلیف ہوگی، اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ گناہ گار کو سزا دی جائے گی، لہذا اسلام میں جہاد کے قوانین آپ دیکھیں گے، عورتوں کو، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، جنگی تعلیمات میں سے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو پس پش ڈال کر اسلام کی بدنامی کا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت کا سبب ابھر رہے ہیں۔ اور دوسرا اگر کچھ ایسا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی ویسا کریں۔ اگر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بلا شبہ دنیا میں ظلم بہت سارے علاقوں میں ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ظلم کی وجہ سے خود بھی ظلم کرنے لگے ہیں، کیونکہ برائی کو نہیں مٹاتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے فرمایا، یہ بات معلوم ہوتی کہ برائی کو بھلائی، شر کو خیر دفع کرتے ہیں، چاہے قوت کے ذریعے سے، لیکن اس کی اصول آداب ہے۔ لہذا اسلام نے جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کو آزاد بھی نہیں چھوڑ دیا، جو جی میں آئے کریں، دشمن کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کریں۔ اسلام نے جنگی قوانین دیے، مظلم نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح کی کئی قوانین ہیں۔ جو اسلام کا مطالعہ واقعی کرتا ہے اور ان قوانین کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے اسلام بہت سارے جدید ملکوں میں جنگی قوانین کے مقابلے میں زیادہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں کتنا عدل ہے، کتنی رعایت ہے۔ لہذا اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، لیکن جاہلیت میں اس کی معاملہ برعکس تھا، ایک فرد کی وجہ سے پورے قبیلے کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی جاتی اور ان کی جان اور مالوں کو اور عزت آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے،